نویسی کا دروازہ کھول دیا۔ ویسے چوتھی صدی ہجری کی ابتدا ہی سے ایرانی قبائل نے اپنے قومی تعصب کی بنا پر فارسی کے احیاء کی کوشش شروع کر دی، لیکن سیاسی بدنظمی نے اس کے لیے اور ہر رستہ ہموار کر دیا۔ تاہم یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ فارسی تاریخ نویسی میں عربی اثرات غالب تھے۔ چھٹی صدی کے بعد عربی اور فارسی لٹریچر میں بعد نمایاں ہونے لگا۔ اس دور کے تاریخی ادب کی نمایاں باتیں یہ ہیں: نمبر 1، وہ کہ اس سے قبل بھی بعض کتابوں میں ابتدائے افریندس نے تاریخ نویسی کی کوشش کی گئی، لیکن اب ایک باقاعدہ نظریہ کے طور پر یہ تصور سامنے آیا اور اس کا ملت المسلمہ کی تاریخ کی طرح اہتمام ہونے لگا۔ ابن کثیر اسی دور کا انسان ہے، اسی لیے وہ ابتدائے افریندس سے گفتگو شروع کرتا ہے اور بڑے بسط و شرح سے اس کا قلم رواں دواں ہوتا ہے۔ نمبر 2، مرکز خلافت کی کمزوری کے سبب علاقائی اور خاندانی تراجم کا اس دور میں بہت دورہ ہوا۔ مرکز خلافت ہی کی کمزوری کے سبب اب تاریخ کا مرکز شام کو منتقل ہو چکا تھا، جہاں زنگی اور ایوبی خاندان برسر پیکار تھے۔ انہوں نے ہر نوع کے عظیم خدمات کے ساتھ ساتھ تاریخ کی سرپرستی کا عظیم فرض سر انجام دیا۔ نمبر 3، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 3، اس دور میں عربی تاریخ نویسی کی اصل جوہر کائن نگاری کی نسبت سیرت نگاری میں زیادہ کھلتے ہیں۔ اس سے اگلا پیرو 10ویں صدی ہجری کے بعد کا ہے، جس میں ایک خاص مرحلہ مسلمان قوم قریب ایسے حالات کا شکار ہو گئی کہ اس کی عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ اس پر آشوب دور میں اس قوم نے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے جن رجال کا رخ و جنم دیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی زوال کے دور میں علمی ترقی کا قدرت نے ایسا اہتمام کیا کہ کہیں یہ قوم بالکل ہی مفلوج ہو کر نہ رہ جائے۔ اس دور میں البتہ ایک المیہ ضرور ہوا کہ استبدادی قوتوں نے مسلمانوں کو اس کے سرمایہ علمی سے محروم کرنے اور اس کے تاریخی وقوع کو اپنے اغراض کے مطابق مرتب کرنے کی طرح ڈالی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ علم کی موتیوں کی دولت سے یورپ نے اپنے جوہرات کا سکہ جما لیا، اور مسلمان جیسی وسیع المشرب قوم نے نفرت و حقارت کے جذبات بھڑک اٹھے اور پڑوسی اقوام سے جا بجا اس کی لڑائیاں اٹھ کھڑی ہوئیں، جس کے برے اثرات اب بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم قدرت نے اپنی خصوصی فیضان سے اس دور میں بھی ایسا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کے اندر بعض باہمت افراد نے آگے بڑھ کر اپنے سرمایہ علمی کی حفاظت کی، اور ادھر پاسبان مل گئے کعبہ کا صنم خانے سے کہ مصداق استبدادی قوتوں میں ایسے مصنف مزاج حضرات اٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے حد الوسع سچائی اور دیانتداری سے علمی خدمات کی طرح ڈالی۔ اس آخری دور پر تفصیل سے لکھنا ممکن ہے، لیکن چونکہ یہ چیز ہمارے مقصد سے خارج ہے، اس لیے تاریخ پر اس سرسری گفتگو کے بعد اب ہم دوسرے نکتہ کی طرف آتے ہیں۔
یعنی الحافظ ابن کثیر شوائخ۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ حافظ ابن کثیر مختلف الحسیات شخصیت کے مالک تھے۔ قدرت نے اپنی عنایت خاص سے انہیں مختلف علوم و فنون میں بڑی مہارت بخشی تھی۔ وہ جلیل القدر مفسر، عظیم المرتبت محدث، اعلیٰ پایہ کے مورخ اور صاحب کمال شاعر تھے۔ اس کے علاوہ فقہ، فتویٰ، درس و تدریس، وعظ و نصیحت میں بھی ان کی حیثیت مسلم تھی۔ ان کا تصنیفی اور تالیفی پایہ بہت بلند ہے اور خاص طور پر تفسیر و تاریخ میں ان کی کتابیں کلیدی درجہ کے مصادر میں شمار ہوتی ہیں۔ مشہور صاحب قلم الدواری طبقات المفسرین میں لکھتے ہیں: دکتور محمد حسین الذہبی اس کی تفسیر پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، روایات یا حدیث کے حوالہ سے ان کی تفسیر ابن جریر قلمی کاوش کے بعد مشہور ترین علمی کارنامہ مصنف علامہ نے اس پر طبقہ اسلاف کے مفسرین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کلام اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں احادیث نبویہ صفحہ نمبر 18 اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پر اعتماد کیا۔ تفسیر المفسر وا جیم نون صاد 244۔ بہرحال جہاں تک موصوف کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کی ہمارے دینی لٹریچر میں بڑی اہمیت ہے، لیکن اس پر گفتگو ہمارا موضوع نہیں۔ موضوع ان کی تاریخ ہے، تاہم اس پر لکھنے سے قبل ان کے حالات کا خاکہ ضروری ہے۔ آپ کا نام اسماعیل ہے، ابو الفدا کنیت ہے، عماد الدین لقب ہے اور عرف نامی ابن کثیر۔ سلسلہ نسب یہ ہے: اسماعیل بن عمر بن کثیر بصری دمشقی۔ موصوف کے متعلق اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کی ولادت 700 ہجری اور 701 ہجری یا 701 ہجری میں ہوئی۔ البتیان فی العلوم والقرآن، لاسابونی، 188 مطلوبہ، بیروت۔ شام کے شہر بصرہ کے نوائی گاؤں مجدل میں اپنے ننھیال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ وہاں آپ کے والد مصنف خطابت پر فائز تھے۔ 3-4 سال کی عمر میں حضرت والد محترم کی وفات پر ان کے برادر اکبر، جن کا اسم گرامی الشیخ عبد الوہاب تھا، انہیں دمشق لائے۔ ان کے استاد کے زمن میں بعض خاص نام یہ ہے: برادر اکبر الشیخ عبد الوہاب کے علاوہ شیخ برہان الدین اور شیخ کمال الدین سے فقہ کی تکمیل کی۔ 729 ہجری۔ اس دور کے معمول کے مطابق علم و فقہ کی کتاب التنبیہ فی الفرع الشافعیہ، تصنیف شیخ ابو اسحاق شیرازی، 472 ہجری کا متن زبانی یاد کیا۔ 476 ہجری کا متن زبانی یاد کیا۔ التفسیر و المفسرون۔ اصول فقہ میں ابن حاجب مالکی رحمۃ اللہ علیہ 646 کی مختصر کو حفظ کیا، جس
اس فن کی تکمیل مختصر کے شارح شمس الدین اصفہانی 739 ہجری سے کی۔ احمد بن حجار اس دور کے نامور محدث تھے، ایسے کہ اس کا مستقل اسکول اور کویا مکتب تھا جس سے لاتعداد اساتذہ وابستہ تھے۔ ان سے علم و حدیث حاصل کی۔ ان کے علاوہ بہاؤالدین قاسم 723 ہجری، عفیف الدین اسحاق 8725، محمد بن زرارت ابن سویدی 711 ہجری، ابو اسحاق ابراہیم حافظ ذہبی، حافظ مزی اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث حاصل کی۔ تفسیر المفسرون 242 جیمز الف سوال۔ علامہ ابن کثیر شافعی المسلک ہونے کے باوصف اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ تعلق رکھتے اور بعض مسائل میں اپنے مسلک کے اعلیٰ ارغم اپنے استاد سے متعلق اس تعلق کے سبب بعض اوقات انہیں زحمتیں بھی اٹھانا پڑتیں۔ حافظ ابن کثیر کے شاگرد مشہور عالم حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ نے استفادہ کیا اس تعلق کی بنا پر مبتلائے مصیبت بھی ہو۔ اس ضمن میں ابن عماد کی شہادت، شذارت 230 جیمز سواد کا اور خواد البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ البدایہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں، میرے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت ہی مخلصانہ اور محبت بڑے تعلقات تھے۔ بچپن ہی کی عمر سے ان سے نیازمندی تھی۔ ان سے مجھے علم حاصل کرنے اور احادیث سننے کا موقع ملا۔ البدایہ والنہایہ 14 سواد 137 مطلوبہ قدوسی لاہور۔ جیسا کہ پہلے گزر رہا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد خطبت کے منصب پر فائز تھے۔ وہ ایک عظیم خطیب تھے۔ شروع میں وہ مدرس بھی رہے۔ خود حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ والد بزرگوار خطابت اور شعر و شاعری میں بڑے مقام کے حامل تھے۔ ان کی تقریر بڑی مؤثر ہوتی، لوگ ان کی بڑی قدر کرتے، حتیٰ کہ امام ندوی اور امام تقی الدین جیسے سربراہ روزگار حضرات ان کا بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتے۔ البدایہ 14 سواد 31۔ موصوف کی دو بیویوں میں سے دوسری سے آخری اولاد حافظ ابن کثیر تھے، جو کم سنی میں ہی والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے اور پھر برادر بزرگ الشیخ عبدالوہاب انہیں دمشق لے گئے۔ علامہ ابن کثیر کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے دونوں ہی بیٹوں کے نام اسماعیل تھے۔ چونکہ سب سے بڑے صاحبزادے اسماعیل چھت سے گر کر مر گئے تھے، جس کا والد کو بڑا صدمہ تھا۔
اس لیے ان کی یاد میں دوسرے فرزند کا نام اسماعیل رکھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنے برادر بزرگ الشیخ عبد الوہاب 750 کا بڑے احترام سے ذکر کیا اور کہا کہ ان کے حسن تربیت کی بدولت مجھ میں علمی ذوق پیدا ہوا اور حصول علم کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ البدایہ والنہایہ 3031۔ موصوف کی اولاد نرینہ میں صرف ایک نام ملتا ہے، یعنی ابو البقاء بدر الدین محمد 803 اور اتفاق یہ ہے کہ شاگردوں میں سے بھی صرف 2 کے نام محفوظ ہیں، ایک ابن حجی کا اور دوسرا مشہور مصنف محقق حافظ ابن جواقشلانی کا۔ دیکھیں تاہم صاحب جلال عالین نے تلمذۃ کثیر کا لفظ ضرور لکھا، اور عقلاً بھی یہ بات درست ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے شاگرد بہرحال بہت ہوں گے۔ حافظ ابن حجر جیسے محقق نے ان کے حافظ اور ان کے استحضار علمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، یعنی ان کا علم بہت ہی مختصر تھا اور بھول چوک برائے نام۔ اس طرح صاحب شذارت اور صاحب جلال العینین کی مشترکہ شہادت ہے۔ اکثر لوگوں نے ان کے بہترین حافظ متعین کی یادداشت اور کثرت استخسار کا ذکر کیا ہے۔ ان میں امام ذہبی، حسنی اور عراقی جیسے حضرات شامل ہیں۔ موصوف کا ذوق شعری بھی بہت بلند تھا۔ تذکرہ نگاروں نے بعض اشعار نقل کیے ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، تاہم یہ طے ہے کہ انہوں نے ان میں توغل نہیں کیا اور اسلامی روح یہی ہے۔ زندگی کی بے ثباتی پر 2 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: ایام زندگی پے در پے ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے اور ہم ہیں کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ دورہ ماضی کا شباب لوٹ آئے، یہ ناممکن، اور یہ بڑھاپا جو تکلیف دہ ٹل جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 20۔ موصوف علماء کے عام روز کے برعکس نہایت درجہ شگفتہ مزاج تھے اور ان کی تحریرات میں دلکشی، شگفتگی اور روانی کا عنصر بطریق اتم موجود ہے۔ جرجی زیدان نے موصوف کی تدریسی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا، وہ مدتوں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 748 ہجری میں دمشق کی مسجد امام صالح میں اساتذہ حدیث مقرر ہوئے، جبکہ علامہ ذہبی کے انتقال کے بعد مدرسہ تنکیزیہ میں بھی مدارس رہے۔ تاریخ آداب الغتہ العربیہ جیم 393 سوات۔ چونکہ وہ دور مناظراتی دور تھا، جیسا کہ ان کے استاد شیخ ابن تیمیہ کی زندگی میں واضح ہے، اس لیے ابن کثیر کو بھی اس وادی سے گزرنا پڑا، لیکن اس طرح جالم باتی ہی احسن
کے مطابق دلیل اور متنات سے بات فرماتے۔ اس طرح فن افتتاح میں ان کی خدمات کا ایک زمانہ متعارف ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے المام المفتی لکھتا ہے، امام شوکانی اور ابن حبیب نے بھی اس سے خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ جلال العین سواد 22 مناظر و الفتح اور علم و تدریس کے اس وسیع دنیا کے ساتھ ان کے شب و بیداری، ذکر و فکر اور عبادت گزاری کا بھی معاصرین نے اور بعد کے حضرات نے کھلے دل سے ذکر کیا اور لکھا کہ وہ اس معاملے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ رہ گیا ان کا فقہی مسلک کا تو اس میں شک نہیں کہ وہ حضرت الامام شافعی قدس سرہ کے مقلد تھے، تاہم اس صاحب نظر عالم کی لوح بعض مسائل میں اپنے امام سے اختلاف بھی فرماتے اور بعض معاملات و وسائل میں اپنے استاد حضرت امام ابن تیمیہ حنبلی سے متفق تھے۔ خصوصی میدان یہ طے شدہ ہے کہ وہ مختلف علوم میں علم رکھتے تھے، لیکن اہل تذکرہ نے تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ اور ان کے خاص میدان قرار دیے ہیں۔ تفسیر اور تاریخ کے سلسلہ میں تو ان کی کتابیں ان کے تخصص کا سب سے بڑا ثبوت ہیں، تاہم چند شہادتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک عملی رائے یہ ہے وَأَنْتَ إِلَيْهِ رَسَاتَ العلم فی التاریخ الحدیث التفسیر تسرعات الذہب جیم سواد 231 جلال العین صفحہ نمبر 22 تاریخ، حدیث اور تفسیر کی ریاست علمی کی انتہا پر ہوتی ہے۔ علامہ ذہبی کا قول البدار الطالع کے فاضل مصنف نے فقہ تفسیر کے نحول اور جرح و تعدیل میں ان کی مسلمہ حیثیت کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ ابن عماد فرماتے ہیں، جرح، تعدیل اور احادیث کی صحت و عدم کی پہچان میں انہیں جد توابی حاصل تھا، حتیٰ کہ ان کے معاصرین اور اساتذہ تک اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ خاص علوم و فنون کے حوالے سے علماء نے ان کی عظمت کا جو اعتراف کیا، اس کی ایک جھلک تو اوپر کی سطور میں سامنے آ چکی ہے۔ صفحہ نمبر 21 عمومی اعتبار سے دیکھیں کہ اہل علم اس علام کو کس طرح یاد کرتے ہیں۔ عراقی 806 ہجری سے سوال ہوا کہ مغالطائی، ابن کثیر، ابن رافع اور حسنی جو چاروں معاصر ہیں، ان میں بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، معلومات کی وسعت اور نسبت میں مغالطائی مختلف متون اور تاریخ کے حافظ ابن کثیر، حدیث میں سب سے زیادہ اشتغال رکھنے والے ابن رافع اور
تخریج میں حسنی سب سے بڑھ کر ہے۔ الذہبی فرماتے ہیں یہ عظیم المرتبہ شخص زندگی کے آخری ایام ظاہری بصارت سے محروم ہو گئے۔ 26 شعبان 774 ہجری کو وفات پائی اور اپنے عظیم المرتبہ متفق اساتذہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں مقبرہ صوفیہ میں مدفن کی جگہ نصیب ہوئی۔ صفحہ نمبر 21 امام کی تصانیف۔ درس و تدریس، افتاء و مناظرہ کی شدید معروفیت کے باوصف آپ نے تصنیف و تالیف کے میدان میں عظیم خدمات سر انجام دی ہیں۔ مختصراً آپ کی کتابوں کا تعارف پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 تفسیر القرآن، ایک فقید المثال خدمت دینی کا تذکرہ مختصراً پہلے بھی ہو چکا ہے۔ محدث کوثری فرماتے ہیں یہ تفسیر بالروایت میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ قاضی شوکانی فرماتے ہیں مصنف ابن کثیر نے اس میں بہت سا مواد جمع کر دیا ہے، مختلف مذاہب کا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، حدیث و آثار کا ذخیرہ بھی تفصیل سے پیش کر کے ہر مسئلے پر نفیس بحث کی ہے۔ اور امام سویتی یہاں فرماتے ہیں اس طرز پر اس سے اچھی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ الرسالۃ المشترفہ 146۔ اس سلسلے میں دکتور ذہبی کی فضلانہ کتاب التفسیر المفسرون اور دور حاضر کی ایک نہایت ہی مخلص خادم قرآن مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی کی کتاب میں تفصیلی بحث دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 البدایہ والنہایہ پر آخر میں گفتگو ہوگی۔ نمبر 3 نہایت البدایہ، آپ کی عظیم تاریخ کتاب البدایہ والنہایہ جلد 12 کا تکملہ ہے اور جو 2 جلدوں میں ہے۔ مصنف علامہ نے اس میں آثار قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات پر تفصیلی اور ثبوت حیثیت کی بحث کی ہے۔ گویا البدایہ کی 12 جلدوں میں ابتدائے آفرین سے اپنے دور تک کے حالات ذکر کر کے ان 2 جلدوں کو اس دور کے لیے مختص کیا جب نظام عالم تہ و بالا ہوگا۔ صفحہ نمبر 22 نمبر 4 جامع المسانید، اس کتاب کا نام پورا جامع المسانید السنن القوم السنن ہے۔ اس میں صحاح 7 مسند احمد، مسند بزار، مسند ابو یعلا اور معجم کبیر طبرانی کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ فن حدیث کا عظیم خدمت ہے۔
البدر الطالع۔ حاجی خلیفہ لکھتے ہیں گزشتہ ہزاروں سالوں کے وقوع میں کتاب و سنت کی تصریح پر اعتماد کیا ہے، صحیح، ضعیف اور اسرائیلی روایات کو الگ الگ کیا ہے۔ کشف الظنون 885۔ بدر الطالع میں اس کا نام مسند کبیر، کتاب الہدہ و السنن فی الاحادیث المسانید و السنن بھی لکھا ہے۔ حاجی خلیفہ ہی تصریح کرتے ہیں یہ کتاب اصول اسلام کے متعلق روایات کا ذخیرہ ہے۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ کتب خانہ زدیر مصر میں موجود ہے۔ فہرست کتاب خانہ حجاج 323۔ نمبر 5 خیر الدین ازرقلی نے علامہ میں التکمیل الخ نام لکھا ہے۔ اس کی 5 جلدیں ہیں اور اس کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی رجال کی حالات موصوف کے استاد اور خسرو امام مزی اور امام ذہبی نے نہایت اکمال اور میزان الاعتدال کے نام سے جو کتابیں لکھی ہیں۔ ابن کثیر کی یہ کتاب ان دونوں کی خصوصیات کی جامع ہے۔ نمبر 6 و 7 طبقات الشافعیہ اور مناقب شافعی۔ اول ذکر کانسخہ قلمی مکہ معظمہ کے مجلس شورا کے رکن محمد بن عبد الرزاق حمزہ کے پاس ہے۔ فقہ شافعیہ کے بڑے محبت بھرے انداز میں ذکر ہے، جبکہ دوسری کتاب اس کی مسلکی امام شافعی کا ترجمہ تذکرہ ہے۔ حاجی خلیفہ نے اس کا نام الواضح النفیس فی المناقب الامام ابن ادریس لکھا ہے۔ کشف الظنون 38۔ نمبر 8 علامہ ابن الصلاح ہجری کے اصول حدیث کے معروف کتاب مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار ہی نہیں بلکہ اس میں جا بجائے اضافے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کے مفید ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بیروت سے چھپ چکی ہے۔ نمبر 9 تخریج مختصر الدلع الطبنیہ امام ابو اسحاق شیرازی شافعی 476 ہجری کی فقہ میں معروف کتاب الطبنیہ کے دلائل کی تخریج کی ہے۔ ابن کثیر نے اس کا متن اور اس کی ترتیب کا کام 18 برس کی عمر میں کر لیا تھا۔ نمبر 10 تخریج مختصر ابن صحاح ابن حاجب مالکی رحمۃ اللہ علیہ 646 ہجری کے اصول فقہ کے معروف کتاب مختصر ابن حاجب کو بھی حافظ ابن کثیر نے حفظ کیا اور اس کی احادیث کی تخریج کی۔ خود البدایہ میں آپ نے اس کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 173۔ نمبر 11 الاحتجاج فی طالب الجہاد۔ عیسائیوں نے قلعہ ایاس کا جب محاصرہ کیا تو وہاں کے امیر کی فرمائش پر جہاد
کی ترغیب کے لیے یہ رسالہ لکھا۔ جرجی زدان نے اس کا ذکر کیا۔ اس کا قلمی نسخہ بھی مصر کی کتب خانہ قدیم میں ہے، اب یہ مصر سے چھپ چکا ہے۔ نمبر 12 کتاب الحکام، شرعی مسائل پر وہ بست لکھنا چاہتے تھے، افسوس کہ یہ ممکن نہ ہو سکی۔ موصوف نے اپنی تفسیر میں اس کی جا بجا حوالے دیے۔ نمبر 13 شرح البخاری، یہ بھی مکمل نہ ہو سکی، اس کا ذکر موصوف نے خود اختصار علوم حدیث میں کیا ہے۔ نمبر 14 فضائل القرآن، یہ رسالہ آج کی تفسیر کے ساتھ مصر میں چھپ چکا ہے۔ قرآن کے متعلق بخاری کی روایات پر فاضلانہ کلام اور ساتھ ہی جمع اور ترتیب اور کتابت کے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 15 مختصر کتاب المدلخ فی البہقی، اس کا ذکر اختصار علوم الحدیث میں ہے۔ نمبر 16 الفصول فی الاختصار سیرت الرسول، اس کا ذکر سورہ احزاب کی تفسیر میں موجود ہے۔ نمبر 17 کتاب المقدمات، اس کا ذکر بھی اختصار الاحادیث میں ہے۔ نمبر 18 مسند الشیخی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کا مجمع ہے۔ نمبر 19 مصنف امام احمد بن حنبل مسند جیسی مارکتہ الاعلیٰ کتاب کو امام ابن کثیر نے حروف حجی کے مطابق مرتب کیا تھا، اور ساتھ ہی طبرانی کے معجم اور ابو یعلا کے مسند سے زوائد کو درج کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ البدایہ والنہایہ، اس سلسلہ تحریر کے بعد اب تیسرا اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ موصوف کے عظیم الشان تاریخ البدایہ والنہایہ پر گفتگو۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، نویسی کا دروازہ کھول دیا۔ ویسے 4 صدی ہجری کی